ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارک انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں حضرت حق کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی جانب کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس آیہ کریمہ کے وسیلے سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔ ہماری گفتگو ضرورت معرفت امام پر تھی مقدمتاً، کہ امام کا پہچاننا کیوں ضروری ہے۔ عرض کیا گیا کہ اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے پروردگار کی معرفت حاصل کرنا،
اگر کسی نے اپنے مالک کو پہچان لیا اور جتنا پہچانا اسی اعتبار سے اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کیا، اور اگر کوئی اپنی زندگی میں پروردگار کی معرفت حاصل نہ کر سکا اور اپنے پروردگار کو نہ پہچان سکا تو اس کے سارے اعمال ایک طرف لیکن زندگی بے مقصد گزری ہے۔ اس لیے کہ مالک نے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ بندے اسے پہچانیں، جیسا کہ سرکار سید الشہداء علیہ آلاف التحیت والکرم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ، کہ جس کو تفصیل سے اس سے پہلے گزشتہ عشرے میں آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانیں۔ معرفت خدا کی منزل پر مسلسل یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ ذات باری تعالی کی معرفت ممکن نہیں ہے، اور احادیث میں پروردگار کی ذات کے بارے میں فکر کرنے سے منع کیا گیا، لا تفکروا فی ذات اللہ، بلکہ انسان معرفت کے میدان میں پروردگار کے صفات اور پروردگار کے اسماء تک پہنچ سکتا ہے اگر بہت زیادہ معرفت کی منزل پر آئے۔ افعال الہی، صفات الہی، اسماء الہی، یہاں تک ہماری گفتگو کل پہنچی تھی، اور عرض کیا گیا تھا کہ پروردگار کے نام اور ان کی معرفت اس لیے کہ مالک کے نام اس طریقے سے نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں نام رکھے جاتے ہیں کہ نام میں اور شخصیت میں مناسبت نہ ہو، نہیں، پروردگار عالم کے اسماء اس کی کسی نہ کسی صفت کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور اس نے اپنے نام سے مشتق کر کے جو نام رکھے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صفت کی طرف اس کی اشارہ کر رہے ہیں۔ جس امام کا جو نام پروردگار عالم کے یہاں سے ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار کا یہ کمال یا پروردگار کی یہ صفت اس معصوم سے حالات زمانہ کے اعتبار سے زیادہ ظاہر ہوگی۔ اور یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ اس پر انسان سوچے اور بحث کرے، یعنی کیا مطلب کہ اگر کسی کو صادق کہا گیا تو آخر کیوں کہا گیا؟ یہ سارے کے سارے صادق ہیں، لیکن اس ایک امام کا لقب اس وقت میں صادق کیوں پڑا؟ یہ صادق اس طریقے سے نہیں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کسی کو صادق کہ اس سے صدق کی مناسبت ہو یا نہ ہو، نہیں، یعنی صداقت الہی کا پیکر صدق و صفائے پروردگار۔ اگر کسی کو کہا گیا کاظم، کیوں کہا گیا؟ کون سی صفت الہیہ ہے جو ظہور کر رہی ہے؟ اگر کسی کو کہا گیا رضا تو کیوں کہا گیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں بعض اسماء ہیں جو بار بار آ رہے ہیں، مثلا پیغمبر کا نام تکرار ہوا، مولائے کائنات کا نام تکرار ہوا آنے والے ائمہ میں، امام حسن کا نام تکرار ہوا آنے والے ائمہ میں۔ اب یہ اور بات ہے کہ لفظ حسین تکرار نہیں ہوا۔ پیغمبر کا نام میم ہے، میم دال، 5ویں امام، 9ویں امام وہی نام، مولا کائنات کا نام 4تھے امام، 8ویں امام، 10ویں امام، نام تکرار ہوا، امام حسن کا نام 11ویں امام میں تکرار ہوا، لیکن کوئی حسین نہیں ہے۔ اب یہ پروردگار کی اپنی مصلحت ہے جس پر اس وقت گفتگو منظور نہیں ہے کہ اس نام کی تکرار نہیں کی گئی، تاکہ جب بھی لفظ حسین کوئی کہے کہ جب یہ نام ذہن پہ آئے اور انسان اس کا تصور کرے تو ذہن کسی طرف جانے نہ پائے۔ توجہ کیجیے گا،
ذہن خیال بشری کہیں ڈائیورٹ نہ ہونے پائے، کون حسین نہیں، اس کا تصور نہ رہ جائے کون حسین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اسماء جو پروردگار عالم سے مشتق ہیں، اور یہی نہیں، بعض نام وہ ہیں معصومین کے علاوہ ایسے نام ہیں جنہیں پروردگار عالم نے رکھا ہے، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں خود جناب زینب کا نام بھی پروردگار کا رکھا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، بزرگ جانتے ہیں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، خود جناب زینب کا نام پیغمبر نے یا مولا کائنات نے یا جناب سیدہ نے نہیں رکھا، کہ اگر یہ بھی رکھ دیتے تو بات کم نہیں تھی، لیکن اہتمام ہے کہ یہ نام بھی خدا رکھے گا۔ اور ہے، بچی پیدا ہوئی، مولا کائنات گھر آئے، بیٹی کو دیا جناب سیدہ نے، پیغمبر کے سامنے گئے، یا رسول اللہ کیا نام، پیغمبر نے پوچھا کیا نام رکھا، رسول اللہ آپ تجویز فرمائیں، پیغمبر خاموش ہیں، جناب جبرائیل نازل ہوئے، اے رسول خدا، خدا بعد درود و سلام کے ارشاد فرماتا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھیں۔ دیکھ رہے ہیں اہتمام الہی۔ بہرحال اب یہ اس وقت موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اور عرض کرتا تو زبان پہ جملہ آ گیا، یہ اہتمام الہی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کون سی چیز تھی جس کی بنیاد پر یہ اہتمام ہو رہا تھا۔ تو یہ اسماء ہیں کہ جو پروردگار عالم سے مشتق ہیں، اور انسان جتنی اس کی معرفت حاصل کرتا جائے گا، اب بہرحال اس میں تو گفتگو بہت زیادہ ہے اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں صرف آیت کی حد تک محدود تھا، لیکن بہرحال کچھ گفتگو استطرادی طور پر آئی جس کو عرض کیا گیا، اور بھی چیزیں ہیں لیکن میں اس پر پھر نہیں جانا چاہتا، ورنہ پھر بات یہیں پر رہ جائے گی۔ آیہ کریمہ میں جس کو میں نے انتخاب کیا تھا، گزشتہ کئی اشرے سے اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اس میں امام کی 10 صفتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جسے پروردگار عالم نے امام بنایا ہے، 10 صفتیں ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ 1، أَئِمَّةً 2، يَهْدُونَ 3، بِأَمْرِنَا 4، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ 5۔ اس جگہ تک گفتگو سالہ گزشتہ میں پہنچی تھی کہ امام وہ ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا، امام وہ ہوتا ہے جس کا جعل پروردگار کی طرف سے ہے، جس کو مالک بناتا ہے، یہ پہلی منزل میں گفتگو ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنایا، میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں تاکہ گزشتہ بات ذہن میں آ جائے۔ جتنے بھی عہدہائے الہی ہیں سب کو اسی لفظ سے کہا گیا، نبوت کے لیے بھی لفظ جعل استعمال کیا گیا، امام رسالت کے لیے بھی لفظ جعل استعمال کیا گیا، خلافت کے لیے بھی لفظ جعل استعمال کیا گیا، اس مقام پر امامت کے لیے بھی لفظ جعل استعمال کیا گیا۔ جعل قرار دینا، اعتبار کرنا، یعنی امامت ایک ایسا عہدہ ہے جس کا اعتبار پروردگار کی جانب سے ہے۔ پوری کائنات جمع ہو جائے کسی کو امام نہیں بنا سکتی، توجہ کریں آپ، پوری کائنات جمع ہو جائے کسی کو امام نہیں بنا سکتی، جیسے پوری کائنات جمع ہو جائے کسی کو نبی نہیں بنا سکتی، پوری کائنات جمع ہو جائے کسی کو رسول نہیں بنا سکتی۔ رسالت و نبوت ایک اعتبار ہے جو من جانب اللہ ہے، اسی طریقے سے خلافت بھی ایک اعتبار ہے جو من جانب اللہ ہے۔ پوری کائنات جمع ہو جائے کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتی۔ میں نے قرآن مجید انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ مالک یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے انہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تاکہ ذہن میں تصور یہ آئے کہ پاسٹ ٹینس ہے، ماضی میں گفتگو، ایک بار اس نے بنا دیا ایک بار ہم نے بنا دیا، نہیں، انی جاعل، جاعل یعنی بنانے والا، فاعل ہے جس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، توجہ کریں، کسی زمانے میں گفتگو نہیں ہے۔ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، ماضی میں ہو یا حال میں ہو یا استقبال میں ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ اعتبار الہی ہے، قرآن مجید گواہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور یہاں پر ایک عجیب بات دیکھیں، جناب موسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام اللہ کا کلیم ہے، اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں،
صاحب شریعت ہیں. کتنی چیزیں جناب موسیٰ کے پاس ہیں. اس کے بعد بھی جناب موسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. وہ پورا واقعہ میں نہیں عرض کروں گا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. توجہ کر رہے. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. پروردگار میری زبان کے گرہ کو کھول دے, میرے سینے کا کشادہ کر تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں ساری باتیں. آخر میں کیا؟ واجعل لی وزیرا من اہلی, میرے اہل سے میرے لیے وزیر بنا دے. توجہ کیجئے گا, یہاں پر بھی جناب موسیٰ کی دعا میں وہی لفظ ہے کہ جو تمام عہدہائے الہی کے لیے رکھا گیا ہے. لفظ جعل, واجعل لی, تو قرار دے دے میرے لیے وزیر, من اہلی, ہمارے اہل میں سے, ہارون اخی, کہ جو ہمارا بھائی ہے ہارون. ساری باتیں موسیٰ کہہ رہے ہیں. توجہ کیجئے گا, اولو العزم پیغمبر ہے, مستجاب الدعویٰ ہے, دعا مستجاب ہونے والی ہے, ساری باتیں ہیں, جانتے ہیں موسیٰ, ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہے, لیکن اس کے بعد بھی دست و بدعا ہے. پروردگار کی بارگاہ میں میرے مالک میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. مسئلہ وزارت پیغمبر کا ہے. نبوت بغیر مالک کے جعل کیے نہیں ہو سکتی. جعل یعنی قرار دینا, بغیر بنائے نہیں ہو سکتی. رسالت بغیر بنائے پروردگار کے اعتبار کیے بغیر نہیں ہو سکتی. خلافت بغیر اعتبار پروردگار نہیں ہو سکتی. اب مسئلہ وزارت کا آیا ہے, نبی کا وزیر بننا ہے, نبی کا جانشین بننا ہے. جناب موسیٰ دعا کر رہے ہیں, معلوم ہے یہ انسان ہے, اس میں صلاحیت پائی جاتی ہے, اس میں اہلیت پائی جاتی ہے. من اہلی, میرے اہل سے, یعنی اہلیت ہے ان کے اندر, ہمارے اہل میں سے ہے. اہلیت خالی ظاہری نہیں ہے, یہ اہلیت معنوی ہے, باطنی ہے. یعنی ہارون میں اہلیت پائی جاتی ہے, بھائی بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں. اے جناب موسیٰ, جب سب کچھ آپ کو پتا ہے تو بنا لیجئے. اے جناب موسیٰ, جب ساری باتوں کو آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا اہل بھی ہے, یہ آپ کا بھائی بھی ہے, آپ کے خاندان نے میں سے بنا کیوں نہیں لیتے؟ اب بنا, پروردگار میں نے اسے بنا دیا تو اسے مان لیں. کہا نہیں, مسئلہ وزارت پیغمبر کا ہے. اور اسی جگہ سے پھر قرآن مجید نے اپنے اندر جگہ دی ہے. قرآن کی اس آیت پر عمل قیامت تک جاری رہے گا. قرآن کی اس آیت پر عمل قیامت تک جاری رہے گا. اور جناب موسیٰ بیان کر رہے ہیں, قرآن بتا رہا ہے کہ مسئلہ وزارت کا ہے. یعنی جیسے میں اپنے آپ کو یا کوئی دوسرا مجھے نبی نہیں بنا سکتا, اسی طریقے سے میں نبی ہو کر کے, رسول ہو کر کے, اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود اپنا جانشین اپنے سے معین نہیں کر سکتا. کاش لفظوں پر آپ غور کریں. جو لفظ کہنا چاہتا ہوں میں نے سے پہلے کہا ہے, ایک دوسرا انداز سے لفظ کہنا چاہتا ہوں. جناب موسیٰ نبی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ نبی بلند ہوتا ہے یا اس کا جانشین؟ از جہت نبوت, نبی کا مقام بلند ہے یا جانشین کا؟ آپ سیدھی سی بات ہے, نبی کا مقام بلند ہے. نبی کے جانشین کا مقام بلند ہے یا امت کا؟ نبی جسے جانشین بنا رہا ہے اس کا مقام بلند ہوگا یا امت کا مقام نبی کے جانشین سے بلند ہوگا؟ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ امت کا مقام اگر بلند ہو جائے تو نبی کے جانشین کا فائدہ کیا ہوگا؟ معلوم ہے کہ امت سے بلند ہے نبی کا جانشین. توجہ کیجئے, یعنی جانشین درمیان میں قرار پا رہا ہے, نبی کے بعد ہے, امت سے پہلے ہے. نبی کے نیچے ہے, امت سے اوپر ہے. یعنی امت کے نیچے نہیں ہے, امت سے مقام بلند ہے, فوق الامہ ہے, تحت النبوہ ہے. توجہ کریں, نبوت کے ماتحت ہے, امت کے مافوق ہے کون؟ جانشین پیغمبر, جانشین نبی. موسیٰ اپنا جانشین بنا رہے ہیں. موسیٰ بلند ہے, جانشین نیچے ہے, ان سے پست مقام ہے. نبوت کے مقابلے میں نبوت کے برابر کا مقام نہیں ہے, نبوت کے بعد کی منزل ہے. موسیٰ بلند ہو کر کے نبی ہونے کے باوجود, رسول ہونے کے باوجود, اولو العزم صاحب کتاب و صاحب شریعت ہونے کے باوجود اپنا جانشین اپنے سے قرار نہ دے سکے. جناب موسیٰ بنا لیجئے, جانتے تو ہیں کہ بنا تو لوں لیکن اعتبار کہاں سے آئے؟
اعتبار کہاں سے آئے؟ سرکاری حیثیت کہاں سے پیدا ہو؟ توجہ کیجئے، سرکاری حیثیت کہاں سے پیدا ہو؟ بنا تو لوں گا، مسئلہ بنانے کا نہیں ہے، اور سب مان بھی لیں گے کیونکہ اس سے بہتر کوئی ہے بھی نہیں سامنے، لیکن میرے بنانے سے بنے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکاری عہدہ ہے، الہی عہدہ ہے، عہدی کی منزل ہے، جس کا عہدہ ہے وہی عطا کرے گا۔ میرے بنانے سے نہ ہو سکے، حضور موسیٰ نبی ہو کر کے اپنا جانشین نہ بنا سکے، امت میں کہاں سے یہ حق آ گیا کہ نبی منزل ہے؟ یہ گفتگو ہے یہ کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جناب موسیٰ نبی ہو کر اولوالعزم پیغمبر صاحب کتاب صاحب شریعت کلیم الہی ساری چیزیں، لیکن اپنا جانشین اپنے سے نہیں بنا سکتے۔ سب کچھ کہہ دیں گے اسے بنا دے، یہ میرا اہل ہے، میرے اہل میں سے ہے، بھائی ہے، ساری باتیں پوائنٹ آؤٹ بالکل صحیح، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ بنا دیں۔ کیوں؟ چونکہ مسئلہ وزارت کا ہے، اور آج ہی یہ مسئلہ طے ہو جانا چاہیے کہ جو میرا وزیر ہو، توجہ کریں، جو میرا وزیر ہو اس کو میں خود نہ بنا سکوں، میرے اختیار میں نہیں ہے، چونکہ عہدہ وزارت کا ضرور ہے مگر الہی ہے۔ لفظوں بغور کیجئے گا عزیزو، میری وزارت کا عہدہ ضرور ہے مگر الہی ہے۔ جب عہدہ الہی ہوگا تو کوئی دوسرا دے گا کیسے؟ بھئی دوسرا حاکم بنا سکتا ہے، سلطان بنا سکتا ہے، کوئی کچھ اور گورنر بنا لے گا، لیکن وزارت نبی کا عہدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وزارت نبی کا عہدہ جب نبی کے بس میں نہیں تو امت کے بس میں کہاں سے آ جائے گا؟ لہذا ضروری ہے بنا دے۔ اب آپ نے پہچانا کہ جب مسئلہ وزارت کا آیا تو نبی سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم بنا دو، بلکہ آواز دی بلغ ما انزل۔ ایک صلوات بولیں بآواز بلند پر محمد اور آل محمد۔ پہچانا آپ نے؟ جب مسئلہ آیا تو پیغمبر بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے بنا دیا، نہیں نہیں، بلکہ کہا گیا بلغ، تمہارا کام کتنا ہے کہ پہنچا دو۔ یہ نہیں کہا کہ تم بنا دو، یہ نہیں کہہ رہا پروردگار کے نبی تم بنا دو، نہیں نہیں، تم نہیں، تم پہنچا دو۔ کیا؟ ما انزل، جو نازل کیا گیا۔ اب بات یہاں تک آئی ہے تو کہہ ہی دوں، تھوڑا سا موضوع سے ہٹ جائے گی لیکن بریکٹ کے اندر کہہ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اب عربی تو آپ واقف ہیں، یا ایھا الرسول، اور جگہوں پر دکھائیے اس طرح سے لہجہ آیا ہو، کتنے پیار سے پکارتا، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، لیکن اس منزل پر یا ایھا الرسول، کوئی پیار کا لہجہ نہیں، توجہ کریں، کوئی محبت آمیز گفتگو نہیں، بالکل قانونی لہجہ، بالکل سرکاری لہجہ۔ جس طریقے سے اگر کوئی گھر میں ہو، ایک باپ ہے، اس کا بیٹا مثلا جج ہے، تو جب گھر میں گفتگو کرتا ہے باپ بیٹے سے تو میرے لال، میرے بیٹے، کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتا ہے، لیکن خدا نہ کردہ کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ یہ باپ اپنے بیٹے کے سامنے عدالت میں کھڑا ہو، کیا مجال جو میرے بیٹے کہہ دے، وہ بیٹا گھر میں ہوگا، یہ اس کی شخصیت حقیقی نہیں، شخصیت حقوقی ہے، یہ اس کی قانونی شخصیت۔ ہر انسان کی دو شخصیتیں ہوتی ہیں، شخصیت حقیقی، شخصیت حقوقی۔ ایک اس کی حقیقی شخصیت جو وہ ہے، ایک اس کی قانونی شخصیت جو وہ ہے۔
اگر ہمارا رئیس ہے، ہمارا قائد ہے، حقیقت میں کچھ ہو، لیکن قانونی شخصیت یہ ہے کہ ہمارا رئیس ہے. اگر جب یہ دو شخصیتیں آپس میں مخلوط ہوتی ہیں تو نتیجہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بہرحال میں اس کے بیان کے موقع پر نہیں ہوں. تو اب جب عدالت میں کھڑا ہوگا تو اپنے بیٹے کو بیٹے کہہ کے نہیں پکار سکتا، اب اسے جج صاحب ہی کہنا پڑے گا، آنر کہنا پڑے گا. کیوں؟ دیکھیں یہ مقام عدالت ہے، یہاں پر وہ لفظ نہ دیا جائے گا جو قانونی ہے. پروردگار عالم الگ موقعوں پر الگ لہجے استعمال کر رہا تھا، لیکن جب اس منزل پر آیا، کیونکہ اعلان عہدہ الہی ہے. توجہ کریں، اعلان عہدہ الہی، یا ایھا الرسول، اے رسول، یعنی بعنوان رسالت خطاب ہے. بلغ، پہنچا دو. بنا دو نہیں، پہنچا دو. بنانا کام ہمارا ہے، تمہارا نہیں. تم پہنچا دو کیا؟ ما انزلا، جو نازل کیا گیا. دکھائیے مفسرین نے کیا لکھا ہے، کب نازل کیا گیا. توجہ کریں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں. تفسیر میں دیکھیں مفسرین نے، مترجمین نے کیا لکھا. جو نازل کیا گیا، یہ کب نازل کیا گیا بتائیے. پتہ نہیں کب نازل کیا گیا. ایک بات کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. کب نازل کیا گیا معلوم نہیں ہے. میدان غدیر اعلان ولایت ہے، آغاز ولایت نہیں. ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد. میدان غدیر، یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دو، ما انزلا، جو نازل کیا گیا. کب نازل کیا گیا؟ مجہول کا صیغہ ہے. کب نازل کیا گیا پتہ نہیں. اگر ہوتا رسول بنا دو تو ہم یہ سمجھتے کہ آج سے بنے، آج سے بنے. لیکن یہ کہاں ہے آیت میں، یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دو. اب تک کیوں نہیں کہا پہنچانے کے لیے؟ ضرورت نہیں تھی. آج کیوں کہا جا رہا ہے؟ ضرورت ہے. بنایا کعبے کا معلوم نہیں تاکہ تمہیں آغاز کا پتہ نہ چلے. بھئی پیغمبر نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. تو کیا ذوالعشیرہ کے روز سے وہ لا الہ الا اللہ ہوا؟ کیا وہ خدا ایک اس دن سے ہوا؟ پیغمبر نے کہا اللہ اکبر، کیا اس دن سے پروردگار عالم کبیر اکبر ہوا؟ کہا نہیں، وہ اعلان الوہیت ہے، یہ اعلان کبریائی ہے. آغاز الوہیت نہیں، آغاز کبریائی نہیں. بس اسی کو میدان غدیر میں لے آئیے. یا ایھا الرسول بلغ، رسول پہنچا دو. کیا؟ جو نازل کیا گیا. کب کا پتہ نہیں. توجہ کیجئے گا. اس کے معنی یہ ہے کہ 18 غدیر سن 10 ہجری اعلان ولایت علی بن ابی طالب ہے، آغاز ولایت علی بن ابی طالب نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور پیغمبر نے اپنی گفتگو میں اس لہجے کو باقی رکھا. پیغمبر نے اپنی گفتگو میں جو پہنچایا ہے اس میں یہ لہجہ باقی ہے. کیسے باقی ہے؟ ایک تو پہلے کہا کہ اللہ مولائی، پروردگار میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے. کب سے ہے کہ یہ تم کیا سمجھو گے؟ وَأَنَا مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، میں ہر مومن و مومنہ کا مولا ہوں. یہ خطبے کے اندر پیغمبر نے اقرار لیا، بیان کیا. من کنت مولا، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا، اس کے میرے بعد یا علی مولا ہے. لفظ میرے بعد من کنت مولا فہذا علی مولا، من بعدی نہیں. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. کب سے؟ کہ جب سے میں ہوں. من کنت مولا ہو
فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، نہیں ایک جس کا میں مولا تھا اس کے یہ علی مولا ہے، نہیں کانے تامہ ہے، تھا کا معنی نہیں دے گا. اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کے علی مولا، ایسا بھی نہیں ہے. لفظ بات قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. جناب سلیمان نے دعا کی، رب حبلی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسا ملک دے دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو. لفظ من بعدی آیا. پیغمبر کہہ سکتے تھے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے میرے بعد یہ علی مولا ہے، نہیں، بعد نہیں ہے. یعنی اب توجہ کیجئے گا، ایک سخت لفظ ہے، توجہ کریں، میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں کے لیے تو کچھ سخت نہیں ہوتا، میرے لیے سخت ہے، بزرگوں کے لیے نہیں، میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک سخت لفظ ہے کہ ولایت پیغمبر اور ولایت مولا کائنات. توجہ کریں گے، پیغمبر نے یہ نہیں کہا میرے بعد مولا، ایسا نہیں ہے کہ ولایت طول میں آ رہی ہو اور یہ کہیں کہ جب تک یہ ولی ہے یہ نہیں ہے، جب وہ نہیں تو یہ ہے. ایسا نہیں، جب پیغمبر ولی اسی وقت میں مولا کائنات ولی. یعنی ولایت علی ابن ابی طالب کا آغاز پیغمبر کے ساتھ ہے، پیغمبر کے بعد نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو یہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. پیغمبر نے بھی اس لہجے کی رعایت کی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. ایک بات اور یہاں پہ کہوں تو بات آگے بڑھ جائے. یہ ما انزل کب ما انزل؟ کہیں کوئی سراغ ملے گا اس کا کہ ہم یہ محسوس کریں کہ یہ کب انزلہ، جو نازل کیا گیا کب نازل ہوا؟ یہ ہم نے نہیں دیکھا کسی نے اس کو بیان کیا ہو کب نازل ہوا، تفسیر بھی نہیں کر سکتا. ایک احتمال دے رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، ایک احتمال کی منزل ہے، صرف تفسیر نہیں ہے کہ تفسیر بھی رائے کرے جو کہ قرآن کی آیت سے تفسیر ہے، لیکن ایک احتمال دے رہا ہوں. میں آپ سے اپنا سفرنامہ بیان کروں. کیا آپ کو معلوم ہے میں بہت مہم کام کے لیے دبئی گیا تھا؟ بتاؤں؟ جی بتائیے. میں یہاں سے باہر نکلا، ٹیکسی پر بیٹھا، آپ سن رہے ہیں غور سے، ٹیکسی سے میں وہاں تک گیا، اس جگہ تک، اس کے بعد بس پہ بیٹھا اور بس سے وہاں تک گیا، اور اس کے بعد پھر میں دبئی میں فلاں جگہ گیا. کہا جی بہت مہم کام سے گیا. کہا جی، کہا وہاں کیا ہوا؟ کہا کچھ ہوا. تو آپ مجھ پر ہنسیں گے نہیں؟ اتنا ٹائم آپ نے ہمارا لیا خالی یہ راستے بتانے کے لیے. بھئی وہاں کیا ہوا اصل تو وہ ہے. توجہ کریں کہ وہاں جہاں آپ جا گئے ہیں وہاں کیا ہوا آخر. کہ بہت مہم سفر تھا ہمارا، بہت مہم کام کے لیے ہم گئے تھے، بہت مناسب منزل تھی، اور جب وہاں گئے تو وہاں جس کے پاس گئے اس نے ہم سے کچھ کہا. تو جب یہ نہیں بتانا تھا کہ کیا کہا تو چھیڑا کیوں تھا وہاں سے یہاں تک؟ دیکھ رہے ہیں آپ کے ذہن پہ یہ بات بار ہے کہ نہیں ہے کہ جب نہیں بتانا چھیڑا کیوں آپ نے؟ آخر نہ کہتے ہم سکون سے بیٹھے رہتے، چھیڑا کیوں؟ اور جب کسی کو مشتاق کرنا ہو کسی بات کا، ایسے ہی جملے کہہ دیجئے. بہت مہم بات آپ سے کہنا تھی، چھوڑیے پھر کبھی کہیں گے. پھر بے چینی دیکھیے اس کی، پیچھے پیچھے لگا ہے، چاہے کچھ نہ ہو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اگر کوئی مہم بات کسی سے کہنا ہو ایسا کہی جگہ تو بھول جائے گا. اور یہ چیزیں ہیں، سائیکولوجیکل ہیں یہ چیزیں. مالک نے، ائمہ طاہرین نے اس کی رعایت کی ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی مثال آپ کے سامنے دوں، نا بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. کہ کچھ باتیں اس طرح کی، بہت اچھی بات آپ سے سنانے جا رہا تھا، اچھا رہنے دیجیے، وقت کا میں پھر کبھی بتاؤں گا. اب وہ پیچھے بتائیے آخر کیا. یعنی انسان کو توجہ دلانے کے لیے ایسا لہجہ استعمال ہوتا ہے. پورا سفرنامہ بیان کیا، جو ہوا تھا وہ نہیں بتایا. اگر میں کہوں گا تو آپ ہنس لیں گے اس طرح پر، لیکن اگر قرآن کہے تو، اگر قرآن مجید یہ لہجہ اپنائے تو، آپ کو معلوم ہے کہاں یہ لہجہ اپنایا گیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا الی آخر.
بابرکت ہے، وہ منزہ ہے، وہ اپنے بندے کو لے گیا، راتوں رات یہاں سے لے گیا، وہاں لے گیا، وہاں سے وہاں لے گیا، پھر اس کے بعد کعبہ قوسین ادنا، ساری منزلیں بیان ہو رہی ہیں. توجہ کیجئے گا. اور یہاں تک کہ جناب جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا، حدیث نے ساتھ دیا کہ جبرائیل آگے نہ بڑھ سکے. پیغمبر نے کہا آؤ چلو، کہاں ٹھہر گئے کہ اللہ دنو تو المنت اللہ ترک تو، اگر ایک بندے انگوش بڑھ جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں. کون سی وہاں آگ جل رہی تھی کہ جل کے راکھ ہو جاؤں؟ نہیں نہیں، یہ وجود ہے ملکوتی ہے جو تمام ہو گیا. جل کے راکھ ہو جانے کے معنی یہ نہیں کہ وہاں کوئی آگ جل رہی ہے جہاں، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. وجود ملکوتی ہے جو اس جگہ سے آگے نہیں جا سکتا. سعی وجودی یہ ملک تمام ہو چکی. اب پیغمبر آپ اکیلے جائیں، کہ گیا میرا حبیب، میرا محبوب آیا، اور کعبہ قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ، او ادنا یا اس سے کم. کتنا کم یہ نہیں پتا. توجہ کیجئے گا. دنا فتدلا، نزدیک ہوا اور نزدیک ہوا. دنا فتدلا فکانا کعبہ قوسین او ادنا. اس کے بعد کیا ہوا؟ فاوحا الی عبدہ، پروردگار نے اپنے بندے کی طرف وحی کی. کیا وحی کی؟ ما اوحا، جو وحی کی. سبحان الذی اسری بعبدہ، مسجد حرام سے وہاں تک کے سفر کو بتا دیا. سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو مالک نے قرآن میں گنا دیا. یہاں سے لے گیا، یوں لے گیا، ایسے لے گیا، قریب ہوا اور قریب ہوا، کعبہ قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ، ساری چیزیں. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی. میرے مالک جب بتانا ہی نہیں تھا تو یہاں تک لایا کیوں؟ اے میرے پروردگار، جب تجھے بیان ہی نہیں کرنا تھا کہ ما اوحا، تو یہاں تک لایا کیوں؟ کہا اسی لیے تو لایا ہوں کہ بلجھے رہو کہ ما اوحا کیا. اسی لیے یہاں تک پہنچایا ہے کہ اب تمہارا ذہن اسی میں لگا رہے کہ کیا اوحا. اور یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے انسان کے ذہن کے اوپر، تاکہ مجبور ہے کہ سوچتا رہے کیا ما اوحا. وہ کون سا راز تھا جسے پروردگار عالم نے پیغمبر کو دینے کے لیے وہاں تک بلایا. قرآن. توجہ کیجئے، اب یہ بات سے بات نکل نہیں، میں روکنا چاہ رہا ہوں. قرآن مجید کے لیے کیا کہا؟ کہ قرآن مجید کو جناب جبرائیل نے پیغمبر کے دل پر نازل کیا. نازل کیا، نازل کے معنی کیا ہے؟ اوپر سے نیچے آنا. نزول اوپر سے نیچے آنا، صعود نیچے سے اوپر جانا. یا لفظ بدل دوں، نزول اوپر سے نیچے آنا، عروج نیچے سے اوپر جانا. وہ نزول، یہ عروج، عروج سے معراج. سارے احکام الہی، سارے احکام الہی، نماز سے لے کر کے دیات تک کے جتنے بھی احکام ہیں، سب پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان کیے. اور پورا قرآن جناب جبریل لائے نزول کی منزل. توجہ کیجئے گا، پورا قرآن جناب جبرائیل لائے نزول کی منزل، اوپر سے نیچے آنا. یہ کون سی چیز تھی؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ ساری چیزیں نزول کی منزل میں ہیں. نزلہ، سب چیزیں قرآن تعبیر کر رہا نزول ہے. پورا قرآن نازل ہوا. آپ دیکھتے ہیں پروردگار نے جو شب قدر میں جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلنا، ہم نے نازل کیا. نازل یعنی اوپر سے نیچے آنا. سارا قرآن، تمام احکام الہی. اور اس قرآن میں کیا ہے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن کے اندر نہ ہو. اب تمہاری آنکھیں نہ دیکھ پائیں تو ہم کیا کریں؟ لیکن کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو.
اب تم نہیں دیکھ پا رہے, تم خالی اس کو داستان سمجھتے ہو, تو ہم کیا کریں؟ جب دیکھنے والا, میں نے 2 دن پہلے عرض کیا تھا, جب کوئی دیکھنے والا بیٹھتا ہے تو بسم اللہ کی تفسیر پوری رات میں نہیں بیان ہو پاتی. اگر اپنی نظروں سے دیکھو گے تو کچھ قصے کہانی نظر آئے گی, اگر علی کی نظروں سے دیکھو گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. بہت توجہ میرے عزیزو, جو بات جہاں تک آ گئی کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن کے اندر نہ ہو. ہے کہ نہیں؟ قرآن کا اعلان کا ہے. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن کے اندر نہ ہو. ہدایت کے اعتبار سے, جس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہو, علم غیب کے اعتبار سے, دوسری باتوں کے اعتبار سے, کمالات کے اعتبار سے, تمام صفات کے اعتبار سے, کوئی چیز ایسی نہیں رکھی مالک نے جو اس کے اندر نہ ہو. یعنی ساری چیزیں نزول. جب قرآن نازل ہوا تو ہر خشک و تر کا بیان نزول کی منزل میں ہے, اوپر سے نیچے آ رہا ہے. یہ کون سا حکم ہے؟ توجہ کریں, یہ کون سا حکم ہے کہ جس کے لیے پیغمبر تک آئی نہیں چیز؟ ہر خشک و تر نزول کی منزل میں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں, میں منظر کشی نہ کر سکوں گا. ہر خشک و تر نزول کی منزل میں ہے. نزول کے معنی کیا ہے؟ پیغمبر اپنے مقام پر موجود ہے, جناب جبرائیل لے کر کے پیغمبر تک نازل ہو رہے ہیں. واسطہ ہے جناب جبرائیل لے کر کے پیغمبر تک, سرکار تم وہیں بیٹھو ہم بھیج رہے ہیں. یہی تو, دوسرے لفظوں میں یہی تو ہے کہ میرے نبی تم وہیں رہو ہم بھیج رہے ہیں. ہمارے پاس سے جا رہا ہے تمہارے تک, وہی تم بیٹھے رہو, ضرورت نہیں تمہیں آنے کی, ہم بھیج رہے ہیں. میرا وسیلہ موجود ہے, یہ امیر بھی ہے, یہ روح بھی ہے, یہ تم تک لے کر کے آئے گا, تم زحمت نہ کرنا. لیکن ایک بات ایسی آئی کہ میرے نبی نہیں, اس کو بھیجوں گا نہیں, آؤ اس کے لیے تمہیں آنا پڑے گا. اے نبی یہ وہاں نہیں جائے گا, اس کے لیے تمہیں آنا پڑے گا. اور پیغمبر جب تم آؤ گے تو شان یہ ہوگی کہ جو واسطہ ہے وہ بھی رہ جائے گا, اکیلے آنا. اتنا خصوصی ہے یہ نظام پر پروگرام, اتنا خصوصی ہے یہ پیغام کہ اس کے لیے تمہیں اکیلے آنا پڑے گا. یعنی کوئی پیغام میں بلا فصل دینا ہے. صلوات بولے بابا سے بلند پر محمد اور آل محمد. کوئی پیغام میں بلا فصل دینا ہے کہ جہاں جبریل کا بھی فاصلہ نہ رہ جائے, جہاں کچھ نہ رہ جائے. ساری چیزیں نزول, یہاں عروج کی منزل ہے. نزول یعنی اوپر سے نیچے آنا, عروج یعنی نیچے سے اوپر جانا. پیغمبر جا رہے ہیں نیچے سے اوپر, معراج ہے پیغمبر کی کسی چیز کو لینے کے لیے. کتنی قیمتی یہ چیز ہے, توجہ میرے عزیزو, کتنی قیمتی یہ چیز ہے جس کے لیے سرکار کو چل کے جانا پڑا اور وہاں تک گئے جہاں اکیلے گئے, کوئی دوسرا نہ جا سکے. سیکورٹی نظام اتنا ٹائٹ ہے کہ جبرائیل بھی داخل نہ ہو سکا. اتنا ٹائٹ سیکورٹی کا نظام رکھا مالک نے کہ جبرائیل بھی داخل نہ ہو سکے. اکیلے آؤ لینے کے لیے. کیا دیا؟ کہ جو بھی دیا. اتنا انتظام کیا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ, اپنے بندے کی طرف وحی کی. کیا؟ مَا أَوْحَىٰ, جو وحی کی. اس کے معنی کوئی بڑی خاص چیز ہے یہ, توجہ کیجئے گا, بڑی خاص چیز ہے. پروردگار عالم ذہن بشری کو یہاں پر روک رہا ہے کہ اگر ہم نے تمہیں کہہ دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تو بھول جاؤ گے. اگر ہم نے یوں کہہ دیا تو تمہارے ذہن سے نکل جائے گا. نہیں, اس کو روک رہا ہوں, وحی کی, جو وحی کی, تاکہ سوچو کیا وحی کی, کیا وحی کی, کیا وحی کی. اسی میں ذہن لگا رہے, توجہ کیجئے گا, اسی میں ذہن لگا رہے. کیا وحی کی؟ کوئی ایسا راز ہے, میں دلیل دوں گا آپ کے سامنے, کوئی ایسا راز ہے, کوئی ایسا راز ہے کہ جو معراج کو پیغمبر کو دیا گیا لیکن کھل نہ سکا. کوئی ایسا راز تھا جو معراج کے پیغمبر کو دیا گیا, ما اوحا کی منزل ہے لیکن کھل نہ سکا. مجھے نہیں معلوم وہ ما اوحا کیا ہے, مجھے نہیں معلوم یہ ما انزلا کیا ہے. توجہ کریں گے, مجھے نہیں پتا وہ ما اوحا کیا ہے, مجھے نہیں معلوم یہ ما انزلا کیا ہے. ہاں اگر اس ما اوحا کو اس ما انزلا کے پاس میں رکھ دے تو نتیجہ ایک نکلتا ہے, کیا؟ من کنتم مولا.
نہیں ہے, میں دلیل دے رہا ہوں آپ کے سامنے. اس راز ما اوحا کو اس ما انزلہ سے تطبیق دیں. توجہ کیجئے, میں نے اتنی دیر جو آپ کے ساتھ جو زحمت کی ہے وہ اس پر توجہ کیجئے گا. اس راز ما اوحا کو اس ما انزلہ کے آئینے میں دیکھیں. میں نے کیا کہا ابھی آپ کے سامنے؟ تمام احکام الہی نازل ہوئے, پیغمبر تک آئے. ہر خوش کو تر پیغمبر تک آیا, کیونکہ قرآن میں ہر خوش کو تر ہے. لیکن یہ کوئی ایسی چیز تھی جس کو لینے کے لیے پیغمبر گئے. یعنی ساری چیزیں ایک طرف, یہ پیغام ایک طرف. توجہ کیجئے گا, ساری چیزیں ایک طرف, یہ پیغام ایک طرف. نہیں, میں کیا کروں, مجبور ہوں کہ اس بات کو آپ کے سامنے بیان کروں. قرآن پیغمبر کا معجزہ ہے, آپ سب جانتے ہیں. جناب موسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ ید بیضا عصا. جناب عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ مردوں کو زندہ کر دینا, مفلوج کو شفا دے دینا الی آخر. معجزہ کیوں دیا جاتا ہے نبی کو؟ تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی رسالت کو مستحکم کرے, اپنی نبوت کو مستحکم کرے. دوسرے انبیاء کے معجزے نبی کے ساتھ چلے گئے, پیغمبر کا معجزہ آج بھی باقی ہے, کیونکہ اب نبوت اور رسالت پیغمبر کو قیامت تک رہنا تھا. تمام ما سبق کے انبیاء و کتاب اور اولیاء و صحف جتنی بھی چیزیں ہیں سب مقدمات تھیں اسی قرآن کے لیے. توجہ کیجئے, جلدی جلدی کہہ رہا ہوں لیکن بہت بہت مہم بات ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس جگہ پر. جتنی نبوتیں ہیں ساری نبوتیں مقدمہ ہیں پیغمبر کے لیے کی نبوت کے لیے. جتنی رسالتیں ہیں ساری رسالتیں مقدمہ ہیں پیغمبر کی رسالت کے لیے. جتنی شریعتیں ہیں ساری شریعتیں مقدمہ ہیں پیغمبر کی شریعت کے لیے. جتنی کتابیں ہیں ساری کتابیں مقدمہ ہیں پیغمبر کی کتاب کے لیے. اب میں جتنے دین نہیں کہوں گا, دین کوئی آیا ہی نہیں سوائے اسلام کے. دین کوئی ادیان آسمانی لفظ غلط ہے, آسمان سے کوئی دین آیا ہی نہیں سوائے اسلام کے, یہ ایک الگ موضوع ہے. تو ساری چیزیں مقدمہ ہیں پیغمبر کے لیے. اور پیغمبر کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن. یعنی ساری چیزوں کو پیغمبر کی نبوت کس چیز پر بیس کر رہی ہے؟ قرآن پر. اور قرآن نے خود کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ اس پیغمبر کے نبی ہونے میں جو ہم نے نازل کیا ہے, کوئی ایک سورہ اس جیسا لے آؤ. یعنی اگر سورہ آ جائے گا تو یہ نبی نہیں رہ جائیں گے. یعنی ساری 1,23,000 نبوتیں ان کے لیے اور ان کا بھرم قرآن پر. توجہ کریں, اور یہ پورا قرآن نازل ہوا. یعنی ساری نبوتیں جتنی ہیں سب کا دار و مدار قرآن پہ آ گیا. آپ محسوس کر رہے ہیں, ساری نبوتیں پیغمبر کی نبوت کے لیے, ساری رسالتیں پیغمبر کی رسالت کے لیے, سب پیغمبر کے لیے, پیغمبر کا دار و مدار قرآن پر. اور پورا قرآن نازل ہوا. یعنی جب قرآن پورا ایک طرف اور جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ اکیلا ایک طرف, یعنی ساری 1,00,000 جناب ایک آدم سے لے کر کے خاتم تک کی ساری نبوتیں ایک طرف رکھ دی جائیں, ساری رسالتیں, ساری کتابیں, ساری شریعتیں, ساری زحمتیں, ساری محنتیں ایک پلے میں رکھ دی جائیں, اور اب جو پیغام آنے والا ہے اسے دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے, اس کا پلہ بھاری رہے گا ان سے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اور یہ میرے عزیزو یہ خطابت نہیں, میں دلیل دے رہا ہوں. کتنی آسان سے دلیل معصوم نے فرمائی. بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں. علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ. 5 چیزوں پر بنیاد ہے, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, ولایت. خوب. اب اس کے بعد فرماتے ہیں ما نودیا کما نودیا بالولایہ. جس طریقے سے ولایت کے لیے ندا دی گئی ہے کسی کے لیے ندا نہیں دی گئی. یعنی بالفاظ دیگر کیا کہا کہ یہ چاروں ایک طرف, نمازوں, روزوں, حج و زکوٰۃ, یہ چاروں ایک پلے میں, ولایت اکیلی ایک پلے میں. مسئلہ ولایت کا ہے, ولایت اکیلی ایک پلے میں. جیسا ولایت کے لیے کہا گیا ویسا کسی کے لیے نہیں کہا گیا. کیوں؟ اگر ان میں کمی ہوگی تو ولایت ٹھیک کر لے گی, لیکن اگر ولایت میں کمی ہو گئی تو ادھر سے مشکل ہے ٹھیک کرنا.
بھئی اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کو نمازی کیسے بنایا جائے گا؟ ولایت کے ذریعے۔ اگر کوئی بے روزہ دار نہیں ہے اس کو روزہ دار کیسے بنائیں گے؟ ولایت کے ذریعے۔ کہ کیا تم کو اچھا لگتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو اپنا مولا کہو اور علی کی بات پر عمل نہ کرو؟ تمہیں معلوم ہے کہ مولا کائنات نماز پڑھتے تھے، تم کیسے ماننے والے علی ابن ابی طالب کی نماز نہیں پڑھتے؟ ہر انسان سر جھکا کہتا ہے اب آج کے بعد سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اب یہ خود ایک مستقل موضوع ہے جس کو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا اگر آئے گی بات تو۔ ولایت میں یہ طاقت ہے کہ ہر بے عمل کو کھینچ کے باعمل بنا دے۔ توجہ کیجئے گا، ہم پہلے بیان تو کریں صحیح سے ولایت کو۔ مزید جملہ کہہ رہا ہوں، ولایت کو اپنی مرضی کے مطابق توضیح کرنا اور ہے، ولایت کو ائمہ طاہرین کی مرضی کے مطابق بیان کرنا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف، وہ اکیلی ولایت ایک طرف نہیں۔ یہ حدیث سے میں نے دلیل دی، قرآن سے دلیل دوں آپ کو؟ سننا چاہتے ہیں؟ ایسے نہیں، پھر صلوات پڑھیے۔ کوئی دلیل نہیں، میں ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تمام احکام الہی پروردگار عالم کی جانب سے جناب جبرائیل لے کر کے نزول کی منزل پر ہیں، لیکن یہ کوئی ایسا پیغام ہے کہ جس کو لینے کے لیے پیغمبر عروج کی منزل پر ہیں۔ وہاں نزول ہے، یہاں عروج ہے، یعنی وہ سارے احکام ایک طرف، یہ اکیلا کوئی اتنا وزنی ہے جسے لینے کے لیے سرکار کو وہاں جانا پڑا ایک طرف۔ امام نے کہا 5 چیزوں کا بنیاد ہے، جیسا ولایت کے لیے کہا گیا ویسا کسی کے لیے نہیں کہا گیا۔ ولایت پر دار و مدار ہے 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کا، 313 رسالتوں کا، 4 کتابوں کا، کتنے صحیفوں کا، کتنی شریعت کا دار و مدار ہے۔ اسی ولایت کے اوپر آپ نے پہچانا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی پہنچا دو جو تمہارے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اسے نہ پہنچایا تو رسالت کو نہ پہنچایا۔ ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ یہ ساری چیزیں نزول کی منزل پر تھیں، وہ ایک چیز عروج کی منزل پر ہے۔ یہاں نزول ہے، وہاں عروج ہے۔ اس نزول میں سب شامل ہے، جناب آدم سے لے کر کے جناب خاتم تک۔ وہ ایک چیز ہے جس کے لینے کے لیے پیغمبر جا رہا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس پر تمام چیزوں کا دار و مدار ہے، اور قدرت نے بھی اسی پر دار و مدار کر دیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر اس کو نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تم نے رسالت الہی کو نہیں پہنچایا۔ لہجہ دیکھیں نا، آپ دکھائیے دوسری جگہ پر لہجہ پیغمبر کے لیے۔ اور ایک بات کہوں آپ سے جلدی سے، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، جلدی سے سن لیجیے، اس چیز کو بس ختم کر رہا ہوں کہ اگر یہ پہلے حکم میں کہیں کہا جاتا ذوالشیرہ وغیرہ کے آس پاس کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ آج سے پیغام شروع ہو رہا ہے، خدا ہدایت کر رہا ہے نبی کو، دیکھو جو کہیں اسے پہنچا دینا۔ پروردگار عالم کا 23 سال کا تجربہ ہے، توجہ کریں، جو نبی سے کہا گیا وہ پہنچا دیا نبی نے۔ کوئی ایسا ملتا ہے آپ کو کہ نبی نے پہنچانے میں کچھ ذرا سی تساہلی کی ہو، پھر پروردگار نے ڈانٹا ہو کہ نہیں پہنچاؤ؟ نعوذ باللہ، خاکم بدہن کا نہیں، جو بھی آیا جو کا تو پہنچا دیا۔ اگر وہ لفظ نبی کے لیے بھی تھا تو اسے بھی کہہ دیا۔ بھئی جتنے لفظ قل ہیں ان کا مصداق واحد پیغمبر ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تو نبی یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، نبی نے بھی کہا قل هو اللہ احد، کیونکہ جب یہ پورا پیغام آیا پورا پیغام سنا دیا۔ 23 سال کا تجربہ پروردگار کے سامنے ہے،
یہ 10 ہجری کی بات ہے اور پیغمبر نے 10 سال مدینے کی زندگی، 13 سال مکے کی زندگی، نہ کفار قریش پیغام پیغمبر کو روک سکے، نہ کوئی بڑے سے بڑا تاجر زبان پیغمبر کو روک سکا. تو اب اس کے معنی کیا ہے؟ اگر نہ پہنچایا، آپ سوچئے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اب یہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ یعنی کیا؟ مالک اگر پہلے کہا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی تھی، آج کیوں کہہ رہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ؟ کیا تجھے شک ہے کہ نبی نہ پہنچائیں گے؟ کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، نبی سے نہیں کہہ رہا ہوں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ. توجہ کریں، یہ بیان رسالت میں کوئی شدت نہیں ہے، بلکہ یہ بیان ضرورت ہے کہ اس پیغام کو پہچانو. اگر یہ نہ پہنچایا جائے تو گویا کچھ نہیں ہوا، سارے انبیاء کی محنتیں برباد ہو جائیں گی اگر یہ ایک پیغام نہ پہنچا دیا جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ. تمام محنتیں ایک طرف ہو جائیں گی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن ما اوحا کو لا کر کے اگر ما أُنزِلَ کے ساتھ میں رکھا جائے تو تفسیر واضح ہو جاتی ہے. میرے عزیزو، یہ چیزیں ہیں، یہ درس ولایت ہے کہ جو ہم کو اسی جگہ سے مل سکتا ہے، اسی جگہ سے مل سکتا ہے. یہ صدقہ فرش حسینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے بھی عرض کر رہا ہوں. کتنی ایسی باتیں جو سوچتا بھی نہیں ہے انسان، لیکن یہاں سے آ کر کے ان کا صدقہ ہے جو مل جاتا ہے. بس میرے عزیزو، اسی مقام پر میں گفتگو کو روک کر کے آپ کے سامنے کسی لیے ہمارا وظیفہ ہے، ہمارا فریضہ ہے شرعاً، اخلاقاً، انسانیتاً، کہ ہم جتنی خدمت اس فرش اعضا کی کر سکتے ہو کریں. تو اس کے لیے آپ کے سامنے والنٹیئرس موجود ہیں، یہ اپنا کام کر لیں، پھر میں گفتگو کو اور آگے بڑھاؤں انشاءاللہ. وآل محمد. یہ جو کلیکشن ہو رہا ہے یہ عزاداری ایام اعظم میں ہونے والی عزاداری کے اخراجات کے لیے ہو رہا ہے، لہٰذا آپ لوگ سے گزارش ہے کہ بھرپور تعاون فرمائیں. بر محمد وآل محمد صلوات.
ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. آپ نے پہچانا یہ منزل ہے ولایت کی. تو ما انزل یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دو، ما انزل جو نازل کیا گیا. پیغمبر کا کام بھی پہنچانا ہے صرف، اس سے زیادہ پیغمبر نہیں، پیغمبر بنا نہیں سکتے. میں عرض کر رہا تھا کہ وزارت کے لیے بھی ضروری ہے کہ پروردگار بنائے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وزیر وزارت کا ہوتا بھی ہے تو پروردگار بنائے. اسی لیے کہا گیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا. یعنی یہ عہدہ ہے پروردگار عالم کا کہ جب تک وہ نہ بنا دے اس وقت تک اس عہدے میں اعتبار نہیں آ سکتا. دنیا والے کسی کو امام نہیں بنا سکتے، اور جب امام بنا نہیں سکتے تو کسی سے امامت لے بھی نہیں سکتے. جب کسی کو امامت دے نہیں سکتے، کسی کو امامت عطا نہیں کر سکتے تو کسی سے امامت لے بھی نہیں سکتے. ہاں یہ ممکن ہے کہ کرسی لے لو، یہ ممکن ہے کہ تخت لے لو، یہ ممکن ہے کہ منبر لے لو، لیکن ہم سے امامت لے لو یہ ناممکن ہے. ہمیں قید کر سکتے ہو، ہم سے امامت نہیں لے سکتے. ہم جہاں رہیں گے امام رہیں گے، ہم جہاں رہیں گے امام رہیں گے. ہم منبر پہ ہوں تب بھی امام، منبر کے نیچے ہوں تب بھی امام. ہم مصلی پر ہیں تب بھی امام، مصلی پر نہ رہیں تب بھی امام. ہم میدان میں آئے تب بھی امام، ہم حضر میں ہوں تب بھی امام. ہم جہاں رہیں گے امام رہیں گے. یہ عہدہ ہمارا ہے. اور یہی نہیں، جب تم پر کوئی مصیبت پڑے گی تمہیں ہم ہی یاد آئیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جب تم پر کوئی مصیبت پڑے گی تمہیں ہم ہی یاد آئیں گے. اور اب تاریخ کے دامن میں اس کو جا بجا دیکھیں گے کہ جب بھی اسلام پر کوئی وقت پڑا ہے تو آل محمد نظر آئے. جب بھی اسلام پر کوئی وقت آیا ہے تو آل محمد نظر آئے. اگر کسی نے آ کر کے دعویٰ کر دیا، چیلنج کر دیا اسلام کو، اور اپنے اس کرتب کے ذریعے سے جو دکھا رہا تھا اور مسلمان گمراہ ہو رہے تھے، تو اسی کو بلانا پڑا جس کے پاس حقیقی علم تھا. اگر کوئی مناظر آ کر کے چیلنج کر رہا ہے مسلمانوں کو تو اسی طرف آنا پڑا جس سے سب کچھ لے لیا گیا تھا. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ علامت ہے کہ تم ہم سے امامت کو نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ اگر تم نے دی ہوتی تو تم لیتے. جب تم نے دی نہیں ہے تو ہم سے لے بھی نہیں سکتے. ہم جہاں بھی رہیں گے امام رہیں گے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا کتنا کچھ کر رہی ہے، لیکن ایک وہ امام ہے جو سب کچھ ادھر سے ادھر کر دیتا ہے. کتنی سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں کوئی معجزہ پڑھیے، معجزہ بیان کیجئے. معجزہ کیا بیان کریں؟ گھر میں جائیے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیے، یہ معجزہ ہے. اچھا آپ کو اس میں کوئی شک ہے؟ کون سی ایسی طاقت ہے جو ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوئی؟ سب کچھ ہوا. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ہم نہیں؟ کہ یہ معجزہ نہیں ہے. معجزہ وہ ہے جس سے دنیا عاجز ہو. اسی کو تو کہتے ہیں جب کوئی چیز جس سے لوگ عاجز ہو جائیں اسے معجزہ کہتے ہیں. دنیا ہم کو مٹانے سے عاجز ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر.
روز اول سے لے کر کے آج تک مٹاتے رہے, نہیں مٹا سکے. جو ہم کو مٹانے سے عاجز ہو گئی تو ہم معجزہ بن گئے. یہی تو ہے, یہی تو تاریخ. جو ہم بہرحال کچھ بھی ہو جائے, اچھا یہ ہم کیوں باقی ہیں؟ ہمارا کوئی کمال ہے اس کے اندر؟ اپنی حالت ہمیں خوب پتا ہے. توجہ کیجئے گا, اپنے حالات ہمیں خوب معلوم ہے کیا ہے. ہم باقی نہیں ہیں, یہ کبھی نہ سمجھیے گا کہ ہم باقی ہیں. نہیں, یہ کسی بقیت اللہ کا صدقہ ہے. جو یہ آواز دیتا ہے کہ انا غیر محملین لمراتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذالک لنزل بکم اللعوا واصطلمکم الاعداء. ہم تمہاری یاد کو بھلاتے نہیں ہیں. وقت کا امام کہہ رہا ہے, ہم تمہاری حفاظت سے غافل نہیں ہوتے. اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاتِكُمْ, ہم تمہاری مراد سے, تمہاری حفاظت سے غافل نہیں ہوتے. وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ, تمہاری یاد کو بھلاتے نہیں ہیں. اور اگر ایسا ہو جاتا تم پر بلائیں نازل ہوتی ہیں. جملہ سنیں, اور دشمن تمہیں جو سے اکھاڑ کے پھینک دیتے. استعلام جو سے اکھاڑ کے پھینک دینا کسی چیز کو, یعنی پتہ نہ رہ جائے, ریشہ نہ رہ جائے. کیوں باقی ہے؟ کوئی بقیت اللہ ہے جو ہم پر نظر کیے ہوئے ہے. یہ لفظ میں صرف اپنے لیے کہہ رہا ہوں. میرے عزیزوں, وہ بقیت اللہ ہو کر کے, وہ حجت پروردگار ہو کر کے, وہ فرزند زہرا ہو کر کے, وہ نبض کائنات ہو کر کے, وہ محور کائنات ہو کر کے ہم پر نظر کر رہا ہو, ہم اتنے بے غیرت ہو گئے, ہم اتنے بے غیرت ہو گئے کہ اپنی ہوا سے پڑھ کر کے کوئی وقت نہیں آتا جب تنہائی میں بیٹھ کر کے اسے یاد کریں. آپ دیکھیے, کیسے عرض کروں, لوگ کہتے ہیں عرض کیا گیا, بیان کیا گیا. مول صاحب دیکھیے, ہمارے بھائی تھے, وہ ہم سے جھگڑا تھا, صحیح, بیٹی کی شادی تھی, ہم کو بلایا نہیں. سخت ہے کہ ہمارے یہاں خوشی ہے, میرے بھائی نے نہیں بلایا. سخت نہیں ہے کہ یہ ہمارا ماموں, ہمارا چاہنے والا ہے, ہمیں بھولا ہوا ہے. کتنا سخت ہے امام کے لیے. کوئی بھی خوشی ہو سب سے پہلے ادھر نظر کرو. ایک تنہائی میں جا, ضروری نہیں ہے عریضہ ڈالنے سمندر میں جائے انسان, نہیں, ایک گوشے تنہائی میں بیٹھ کر کے, مولا میری بیٹی کی شادی ہے, فرزند زہرا میرے بیٹے کی شادی ہے, میرے گھر آئیے گا. دل سے نہیں, مولا میرے گھر امام حسین کی مجلس ہے, مولا میرے گھر نظر ہے, نہیں کہہ سکتے. لیکن میں بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے عزیزو, توجہ کیجئے گا. اس ایک جملے کی بھی توفیق نہیں ہوتی اگر کردار ان کے مطابق نہ ہو. اس ایک جملے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. انسان پوری کائنات کو بلاتا ہے لیکن امام سے غافل رہتا. کیوں رہتا ہے؟ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ امام سجاد فرماتے دعا میں, پروردگار کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے مجھے رد کر دیا ہے اپنی بارگاہ سے, کہ جو مجھے دعا کی توفیق نہیں ہو رہی, کہیں تو نے مجھے رد تو نہیں کر دیا, اپنے بارگاہ سے بھگا تو نہیں دیا. فرزند زہرا, ہم نے آج تک آپ کو نہیں پکارا مولا, آپ نے کہیں ہم کو رد تو نہیں کر دیا. امام اپنے چاہنے والوں سے کتنی محبت کرتا ہے یہ ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے. ماں باپ سے کئی گنا امام چاہتا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا اگر ولایت سے ہٹ جائے تو کوئی چیز سنبھال نہیں سکتی. امام گزر رہے ہیں, سامنے گلی سے ایک شخص نشے کے عالم میں آ رہا تھا. چھٹے امام کا زمانہ ہے, سوچئے آپ کیا گزرے گی. آتے ہوئے دیکھا یہ نشے کے عالم, امام کو پہچان لیا. چھوٹی چھوٹی گلی بھاگ بھی نہیں سکتا. اگر امام چپ ہو جائیں گے تو دوسرے ساتھ میں بھی تو لوگ آ رہے ہیں. پیچھے مڑ گیا, جوتے کے تسمے باندھنے کے بہانے سے
کہ امام گزر جائیں. جب امام قریب آئے تو پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کسی بھی عالم میں ہو ہماری طرف کبھی پشت نہ کرنا. کتنی بڑی چیز ہے یہ. کیوں؟ اگر مریض ڈاکٹر کی طرف پشت کر دے گا تو پھر علاج کون کرے گا؟ اگر مریض طبیب کی طرف پشت کر دے گا تو پھر علاج کون کرے گا؟ اچھا پھر کیا کریں؟ پشت نہ کریں تو نشے میں بھی تو ہیں. کیسے جائیں آپ تک؟ آپ تو وہ ہیں کہ اذھبا عنکم الرجس لیذھب عنکم الرجس کی منزل پر ہیں آپ. پروردگار نے آپ سے رزق کو دور رکھا ہے. کیا کریں؟ اسی طرح کا واقعہ دیکھیے پیغمبر کے زمانے کا. ایک شخص آ رہا ہے, اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے. سامنے سے پیغمبر آیا اچانک گلی سے. اس نے چھپا لی اس طریقے سے, دیکھنے والوں نے دیکھ لیا, لوگ مسکرا رہے ہیں. یہ شرمندہ ہے. پیشانی پر عرق ندامت آ گیا. دل میں پروردگار سے توسل پیدا ہوا اور آواز دی مالک آج بچا لے. پروردگار آج عزت رکھ لے, اب اس کے قریب نہ جاؤں گا کبھی. لوگ آ رہے ہیں, بھاگ بھی نہیں سکتا. لوگوں نے دیکھ لیا شراب کی بوتل ہاتھ میں تھی, چھپا لیا اس نے. پیغمبر قریب آئے. یہ کون ہے؟ یہ بے عزت کرنے کے لیے نہیں آیا, یہ ذلیلوں کو عزیز بنانے آیا. یہ گناہگاروں کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے. توبہ مکمل ہو چکی کیونکہ پیشانی پر شرمندگی کا پسینہ آ گیا, دل میں نہ کرنے کا ارادہ کر لیا. پیغمبر قریب آئے. اگر کہتے چلو کوئی بات نہیں پھینک دو اب نہ کرنا, تب بھی بات نہ بن پاتی. پیغمبر قریب آئے, کہا تمہاری لاؤ دیکھیں گے سرکہ کیسا ہے. اللہ رے عزت کی حفاظت. ہم اور آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے؟ نہ ہو تو کہہ دیتے ہیں, لیکن یہ اللہ کا نبی ہے. لاؤ دیکھیں یہ سرکہ کیسا ہے. اب بیچارہ مجبوراً نکال رہا ہے باہر. اب جب بوتل باہر آئی تو یہ صادق ہے, یہ امین ہے, یہ اس کا نمائندہ ہے. اپنی ماہیت تبدیل کر چکی, کیونکہ لفظ زبان پیغمبر پر لفظ سرکہ آ گیا تو کچھ بھی ہو تو سرکہ بننا پڑے گا. کسی عالم میں ہو ہماری طرف پشت نہ کرنا تو کیا کرنا؟ دل میں شرمندہ ہو جانا, نہ کرنے کا ارادہ کر لینا, ہم تمہیں ٹھیک کر لیں گے. یہ کمال ولایت ہے. بے نمازی ہو علی کے پاس آؤ, یا علی آپ کو اپنی نمازوں کا واسطہ مجھے نمازی بنا دیں. کیا مجال کے انسان نہ بنے؟ بیٹا بے نمازی ہے, باپ سجدے میں سر رکھ کے پروردگار تجھے علی کی عبادت کا واسطہ میرے لال کو نمازی بنا دے. کیا مجال کے نہ بنے؟ طریقہ چاہیے. یہ امام ہے, یہ امام ہے. کتنا چاہتا ہے امام بندوں کو, ہم سوچ نہیں سکتے. آپ دیکھیے چل رہے ہیں, جس کے اندر بھی صلاحیت دکھ رہی ہے اس کو چن چن کے لا رہے ہیں. یہ بھی کامیاب ہو جائے, وہ بھی کامیاب ہو جائے. اور ایک ایسا مجمع جمع کیا حسین ابن علی نے جس میں تاریخ کے کامیاب ہونے والے لوگ جمع ہو گئے. جن کے اندر بھی صلاحیت تھی ان کو حسین نے چھوڑا نہیں ہے. یہ ایک بہت عجیب موضوع ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پوری کائنات میں جہاں جہاں صلاحیت تھی حسین ابن علی جمع کر کے لے آئے ہیں کربلا کے میدان میں. کیسے کیسے لوگ ہیں. کوئی اپنے قوم کا سردار ہے زہیر کی طریقے کا, کوئی غلام ہے جون کے طریقے کا, کوئی اتنا بوڑھا ہے کہ اپنی پلکوں کو اوپر کر کے باندھ رہا ہے انس, اور کوئی اتنا چھوٹا ہے کہ بھی تلوار اٹھانے کے قابل نہیں ہے. کائنات نے ایسا لشکر دیکھا ہی نہیں, نہ اس کے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا. بس میرے عزیزوں میں آ گیا, بات زیادہ ہو گئی ہے, جلدی سے ختم کر رہا ہوں. حسین ابن علی کربلا کی طرف چل رہے ہیں. مقام ثعلبیہ پر حسین نے دیکھا ایک خیمہ لگا ہے دور. فرزند زہرا اکیلے اس خیمے تک گئے. توجہ کیجئے گا جو میں نے مقتل میں دیکھا ہے. اس خیمے تک گئے, ایک خاکستر رنگ کا خیمہ ہے, چھوٹا سا خیمہ. حسین قریب آئے, دیکھا ایک بڑھیا ایک ضعیفہ خیمے کے اندر ہے. حالات پوچھے, اس نے بیان کیا کہ یہاں پر ہم ہیں, ہمارا بیٹا ہے, ہماری بہو ہے, اور بیٹا ہمارا گیا ہے چوپانی کے لیے,
ہم لوگ اسی جگہ رہتے ہیں. کہا کوئی مشکل کوئی پریشانی؟ کہا پانی نہیں ملتا یہاں پر, پانی کی دقت ہے. حسین ابن علی اس بڑھیا کو لے کر کے پشت خیمہ پر آئے, نیزے سے پتھر ہٹایا, چشمہ باہر آیا. اتنے صاحب اختیار کے بچے پیاسے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں. چشمہ ابلا, اس نے بڑی دعائیں دی مولا کو کہ آپ نے میری یہ مشکل آسان کر دی. چلتے چلتے حسین ابن علی نے خدا حافظی کے وقت ایک جملہ کہا کہ ہم حق کے دفاع کے لیے اٹھے ہیں, باطل کو نابود کرنے جا رہے ہیں, ہمیں کچھ مددگاروں کی ضرورت ہے. آپ جملے دیکھ رہے ہیں, یہ وہ حسین ہے جو مدینے سے لوگوں کو چھوڑ کے چلے ہیں, جو مکے سے لوگوں کو ہٹا کے چلے ہیں. بھیڑ لے کر کے نہیں آئے حسین, چن چن کے لا رہے ہیں, گلچین کر رہے ہیں حسین. اور اب کہتے ہیں مجھے کچھ جانثاروں کی ضرورت ہے, تمہارا بیٹا آئے تو کہنا مجھ سے مل لے آ کر کے. شام کو جب بیٹا آیا تو دیکھا گھر کے اندر پانی موجود ہے خیمے میں. کہا ماں یہ پانی کہاں سے آیا؟ کہ ایک شخص آیا تھا, اس نے یہ کام کیا ہے. کہا کون تھا؟ کہ پتہ نہیں, نام حسین بتائے. اس سے پڑھوں عزیزو, ماں, بیٹا, بہو, یہ سارے کے سارے لوگ حسین ابن علی کے پاس آئے. جب آئے تو پتا چلا کہ حسین کون ہیں. سارے کے سارے مسلمان ہوئے. توجہ کیجئے گا. اور یہ سب حسین ابن علی کے ساتھ ہوئے, کربلا آ گئے. 10 محرم کو 10 دن ہوئے تھے مسلمان ہوئے, مسیحی تھا. 17 دن ہوئے تھے شادی کیے. سوچو عزیزو, اللہ رے حسین ابن علی کی نظریں, اللہ رے حسین کا انتخاب. 17 دن ہوئے ہیں شادی کیے 10 محرم کو. چند دن کا بیاہ تھا جب حسین سے ملا. عمر کتنی ہے؟ 25 برس. نام کیا ہے؟ وہب. کربلا کے میدان تک آ گیا. حسین ابن علی سیراب کر کے لائے, اور جب کربلا میں قربانی کی باری آئی تو ماں نے کہا میرے لال تجھے قربان ہونا ہے, تجھے حسین ابن علی پر اپنی جان قربان کرنا ہے. سن لے, تجھے معلوم ہے اگر تو نے حسین پر جان قربان نہ کی تو نہ تجھے پیغمبر کی شفاعت ملے گی نہ میں تجھ سے راضی ہوں گی. بوڑھی ماں کا ایک سہارا, بہت روگے عزیزو, بوڑھی ماں کا ایک سہارا اور اللہ رے شہادت کی امنگ. ابھی چند دن ہوئے ہیں مسلمان ہوئے, لیکن اتنا جذبہ پیدا ہو گیا. یہی تو صلاحیت تھی جسے کھینچ کے حسین لائے تھے. شب عاشور ہے, ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے, اور بچہ 2 محبتوں کے درمیان میں ہے. ایک طرف زوجہ کی محبت ہے, ابھی چند دن ہوئے ہیں شادی کے, اس کے دل میں ایک عمر کی تمنا ہے, ایک عمر کی امنگیں ہیں. یہ شوہر کا چہرہ دیکھتی ہے, وہاں کے دل پر کیا گزرتی ہے بیان نہیں ہو سکتا. ادھر ماں ہے, خبردار میرے لال جو اپنی جان کی سے دریغ کیا. وہب ہیں جو 2 محبتوں کے درمیان ہیں, اپنی زوجہ کو سمجھاتے ہیں. زوجہ منع نہیں کر رہی لیکن تحمل نہیں ہو رہا اسے, منع نہیں کر رہی ہے لیکن اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی ہے. اسی کشمکش میں زہیر, اسی کشمکش میں وہب صبح عاشور تک آئے. پیغام قربانی عام ہوا. ماں نے اپنے لال سے کہا وہب میدان کی طرف چل. آئے, مولا کے پیروں کا بوسہ دیا, مولا کے ہاتھوں کو چوما. فرزند رسول اجازت ہے. سوچو میرے عزیزو, حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی. آخری جملے ہیں, مجلس تمام ہو گئی. زوجہ نے دامن تھاما, وہاب ایسے نہ جانے دوں گی. ماں کہتی وہاب رکنا نہیں,
عجب منزل ہے وہاب کے سامنے. زوجہ سے پوچھا کیا چاہتی ہے؟ کہا مجھ سے ایک وعدہ کرو، مجھ سے ایک وعدہ کرو. کہا کیا وعدہ ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے تم جب شہید ہوگے تو جنت میں جاؤ گے. اللہ رے معرفت، ایک مسیح 10 دن میں اتنی معرفت آ گئی کہ تم جب شہید ہوگے تو بہشت میں جاؤ گے. مجھ سے وعدہ کرو کہ جب بہشت میں جاؤ گے تو مجھے بھولو گے نہیں. اللہ اللہ. زوجہ نے اپنے شوہر کی محبت کے رخ کو کدھر موڑا. آپ نے محسوس کیا اس دنیاوی عشق سے نکل کے اس اخروی عشق کی طرح چلی گئی. کیا ہجرت ہے ادھر سے ادھر. وہ آپ کہتے ہیں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. یہ مکتب کے جملے پڑھ رہا ہوں، خطابت نہیں ہے. وہاب نے کہا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. کہا ایسے نہیں، ایسے نہیں مانوں گی وہاب. کہا پھر کیا کروں؟ کہا میرے ساتھ مولا حسین تک چلو. نہیں پڑھا جا رہا عزیزو. کہا میرے ساتھ مولا حسین تک چلو، مولا حسین کو گواہ بناؤ میرے سامنے، اور پھر تم جاؤ میدان کی طرف. وہاب اپنی زوجہ کو لیے ہوئے حسین ابن علی تک آئے. حسین سب جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے. قطرات عشق حسین کے چہرے پر آ گئے. رو رہا ہے میرا مولا. زوجہ آئی وہاب کی، کہتی ہے مولا 2 گزارش ہے، مولا 2 التماس ہے. کہ بتاؤ کیا ہے؟ کہ مولا پہلی گزارش یہ ہے کہ جب یہ شہید ہو جائے گا نا آقا تو آپ جانتے ہیں میں بیوہ ہو جاؤں گی اور میرا دنیا میں کوئی سہارا نہ رہے گا. اے مولا اتنی اجازت دے دے کہ آپ کے خاندان کی کنیزی میں آ جاؤ. اللہ اللہ. معرفت کی منزل کو پہچانو. حسین جو باپ و ماں سے زیادہ چاہتا ہو، کیا گزر رہی ہے حسین ابن علی کے دل پر. مولا اتنی اجازت دے دے کہ میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں، آپ کی بیویوں کے ساتھ ہو جاؤں، چونکہ جانتی ہے یہ فرزند رسول ہے. اے زوجہ وہاب تجھے کیا پتا کہ ان سیدانیوں کے ساتھ. حسین ابن علی نے کہا تیرا دوسری گزارش کیا ہے، دوسری خواہش کیا ہے؟ کہ مولا دوسری خواہش یہ ہے، دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ گواہ بن جائیں، آپ وعدہ کریں کہ جب وہاب جنت میں جائیں گے تو مجھے بھولیں گے نہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ پہلی خواہش کا جواب حسین نے دیا ہو، ممکن ہے کسی مقتل میں ہو، لیکن میں نے نہیں دیکھا دوسری خواہش کا جواب حسین نے دیا. توجہ کیجیے گا. پہلے کیا کہا تھا؟ مولا آپ کے اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤں، اس کا وعدہ، اس کی اجازت دے دے. اور دوسری خواہش یہ ہے کہ جب وہ آپ جنت میں جائیں گے تو مجھے بھولیں گے نہیں. مولا نے سر جھکا کے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ اب تمہیں جنت میں بھولے گا نہیں. پہلی خواہش کا جواب حسین نے نہیں دیا، کیونکہ حسین کی نظروں میں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اس کو ضرورت نہ پڑے گی. وہ عزیزو وہاب میدان میں آیا، خوب لڑا، جوان تھا، لڑا، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر کے ماں تک آیا. ماں کے سامنے کھڑا ہوا، اماں راضی ہوئی جس کے لیے تم نے بھیجا تھا. ماں کے سامنے سوچو میرے عزیزو، خون میں نہایا ہوا بیٹا، ایک اولاد جس کے ہو، ایک ہی بیٹا ہو، نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی نہ کوئی سہارا، وہ خون میں ڈوبا سامنے کھڑا ہے. ماں نے نظروں میں نظریں ڈالی، میرے لال ایسے نہیں، جب تک فرزند زہرا پر قربان نہ ہو جا میں تجھ سے راضی ہونے والی نہیں ہوں. دوبارہ میدان میں گیا، ایسا شیرانہ حملہ کیا، دشمنوں کو فنار کرتے ہوئے ایک گرز لگایا گیا، سر پر زخم لگایا گیا، اسیر ہو گئے. عمر سعد کے سامنے آئے، عمر سعد نے تعریف کی اور قتل کرنے کا حکم دیا. گردن کاٹ کے ماں کی طرف پھینکا گیا. مجلس تمام ہو گئی. اب سوچو کیسی ماں ہے یہ، خاندان اہل بیت کی پلی نہیں ہے، ابھی 10 دن سے آئی ہے. اللہ رے اثر حسینی، اللہ رے کربلا کا اثر ہاتھ میں لیا. پروردگارا تیرا شکریہ، تو نے میرے بچے کو قبول کر لیا. یہ کہہ کر کے سر کو پھینکا. جو راہ عشق میں دے دیتے ہیں
عمود خیمہ اٹھایا, دشمنوں پر حملہ کیا, امام حسین نے واپس کیا, مولا حسین وہاب کی ماں کو واپس لے کر کے آ گئے. اب جو دیکھا تو وہاب کی زوجہ نہیں دکھتی, جا کے وہاب کی لاش پہ بیٹھی ہے. اے وہاب تمہیں جنت مبارک ہو. ابھی یہ کہہ رہی تھی, ایک دشمن پیچھے آیا, ایک عمود آہنی وہاب کی زوجہ کے سر پر لگا, گر کے جنت کی طرف چلی.